راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم داؤد کے زندگی پہ غور کر رہے تھے۔ داؤد کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا ایک بہترین بات بولا ہے اور یہ بات ہم کو اعمال کی کتاب میں ملیں گی۔ اگر ہم اس کا 13واں باب اور اس کی آیت 22 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یشائی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہی میری تمام مرضیوں کو پورا کرے گا۔ ہم دیکھتے کہ خدا کیسا داؤد کو اسرائیل کا دوسرا بادشاہ بنا، کیونکہ جو پہلا بادشاہ سول تھے وہ خدا کے حکم کے مطابق نہیں چلے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد اس دن اسرائیل کا بادشاہ نہیں بنے جس دن خدا ان کو مسا کرا تھا۔ انہوں اس وقت بالکل جوان تھے اور اس وقت خدا کا وقت نہیں تھا ان کو اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے لیے۔ داؤد کا مسا ہونے کے بعد تو داؤد اپنے زمین پہ آ گئے جو بیت لحم کے باہر تھی اور اپنے باپ کے بھیڑوں کو چرانا شروع کر دیے تھے۔ آج ہم ایک زبردست کہانی پڑھیں گے جو بتاتی ہے کہ خدا جو ہے کیسے داؤد کے ساتھ تھا، اور خدا اس لیے داؤد کے ساتھ تھا کیونکہ داؤد اس کے حکموں کے مطابق چلے۔ اور آج کا جو مضمون ہم چنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے وہ ہے داؤد اور جولیت۔ اب ہم خدا کا کلام پڑھیں گے، ساموئیل کی پہلی کتاب باب 17 اور اس کی آیت 1 سے 11 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کیں اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور عزیخا کے درمیان افس دمم میں خیمہ زن ہوئے، اور سول اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل سفرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی۔ اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا کھوت تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسقال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساق پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جولاہے کا شہتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسقال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔
وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں سفارائی کی؟ کیا میں فلسطی نہیں اور تم سال کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے۔ اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ پھر اس فلسطین نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں۔ جب سال اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراسان ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔ جولیت جو ہے اسرائیلیوں کے سامنے للکارا تھا، لیکن دوسرے طرف اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد جو ہیں اپنے باپ کے بھیڑوں کو اطمینان کے ساتھ چرا رہے تھے۔ یا داؤد جنگ سے بہت دور تھے اور انہوں خدا کے کلام میں مشغول تھے اور اپنا باجا یعنی کہ بربد بجا لیتے ہوئے خدا کے شان میں گانے گا رہے تھے۔ داؤد کے 3 بھائیاں اسرائیل کے فوج میں تھے اور وہ سپاہی تھے اور داؤد سے بڑے تھے۔ ایک دن داؤد کے والد ان کے پاس آئے اور ان کو بولنے کو لگے، جا کے اپنے بھائیوں سے ملاقات کرو اور میرے کو بتاؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو داؤد بھیڑوں کو کسی کے حوالے کرے اور صبح اٹھ کے جنگ کے طرف روانہ ہو گئے، اپنے بھائیوں کا حال معلوم کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ اس جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ جب انہوں اپنے بھائیوں سے ملے اور ان لوگوں سے بات کر رہے تھے تو یہ خداور آدمی، جنگی مرد، خیمے میں سے نکلا اور چلانے لگا، کوئی اگر ہے تو آ کے میرے سے مقابلہ کرو۔ یہ آدمی کا نام تھا جولیت۔ گئے 40 دن سے انہیں یہ کام کر رہا تھا کہ اسرائیل کے فوج کے سامنے آ کے چلا رہا تھا اور اسرائیل کے خدا کی فضیحت کر رہا تھا۔ اور جب اسرائیل کے سپاہیاں اسے دیکھے تو ڈر کے بھاگ گئے۔ کوئی داؤد کو بولنے کو لگا کہ یہ آدمی ہمیشہ ہماری فضیحت کرتا ہے، جو کوئی بھی اسے قتل کرے گا تو بادشاہ اس کو دولت سے نوازے گا اور اپنی بیٹی اس کو دے گا شادی کے لیے اور اس کو کوئی بھی ٹیکس بھرنا نہیں پڑے گا۔ جب داؤد یہ بات سنے تو بولنے کو لگے کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ اور سچے خدا کی فوج کی فضیحت کرتا ہے۔ جب داؤد ایسا بولے تو ان کے بڑے بھائی ان کے پاس آئے اور ان پہ غصے میں آئے اور ان کو بولنے کو لگے کہ تم یہاں کیوں آئے اور جو وہ بھیڑیں ہیں کس کے پاس بیابان میں چھوڑ کے آئے ہیں؟ میرے کو معلوم ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہیں، تم صرف جنگ دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ مگر ہمارے پیارے بھائی بہن، کوئی داؤد کے یہ بات کو سن کے اور یہ دیکھ کے کہ داؤد کتنی ہمت سے جولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کرے ہیں، جا کے بادشاہ سال سے ذکر کرا۔ تو سال داؤد کو بلوا بھیجے اور جب داؤد جو ہیں بادشاہ سال کے پاس آئے تو سال ان سے سوال کرے۔ اب ہم سیموئیل کی پہلی کتاب باب 17 اور اسی آیت 32 سے 52 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیا بتاتا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور داؤد نے سال سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ سال نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔ تب داؤد نے سال کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا،
سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کی ہے۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ سول نے داؤد سے کہا، جا، خداوند تیرے ساتھ رہے۔ تب سول نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا کھود اس کے سر پر رکھا اور اسے زرہ بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ تب داؤد نے سول سے کہا، میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے۔ سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا، اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالے سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال دیا، اور اس کا فلاخون اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا، اور وہ فلسطی بڑا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخرو اور نازک چہرے کا تھا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ اور اس فلسطی نے داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ، اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیلت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے، اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا، تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا۔ اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخون میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ سو داؤد اس فلاخون اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب ہوا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا، اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ اور فلسطینیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے۔ اور اسرائیل اور یہودا کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطینیوں کو گائے اور اخرون کے پھاٹکوں تک رگڑا، اور فلسطینیوں میں سے جو زخمی ہوئے تھے وہ سریم کے راستے میں اور جات اور اخرون تک گرتے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤد کیسے اسرائیلی قوم کو بچا سکے ان کے دشمن سے؟ سوال یہ ہے، داؤد جو ہیں اسرائیلی قوم کو ان کے دشمن سے بچانے کے لیے 3 چیزوں کا استعمال کرے۔ ذرا غور سے سنو۔ پہلی چیز تھی فلاخون، اور دوسری چیز تھی پتھر، اور تیسری چیز تھی ان کا ایمان زندہ اور سچے خدا میں۔ داؤد اور جولیت کے یہ واقعے کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم۔ یاد رکھو، کلام بتاتا ہے کہ سول اور ان کی فوج جولیت سے حد سے زیادہ گھبرانے لگے تھے۔ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر داؤد کو جولیت کا ڈر نہیں تھا، بلکہ انہوں اس کا مقابلہ کرے اور
اس کو زمین پہ گرا کے اس کا قتل کر دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سول اور ان کی فوج کیوں ڈر گئی اور داؤد کیوں نہیں ڈرے؟ سوال یہ ہے، اسرائیلی سپاہیوں کے اور داؤد کے بیچ میں کیا فرق تھا، یہ دیکھنا ہے۔ داؤد اس لیے وہ خداور جولیت سے نہیں ڈرے کیونکہ ان کا ایمان زندہ اور سچے خدا میں تھا۔ داؤد کا بھروسہ پوری طریقے سے خدا میں تھا۔ انہوں جانتے تھے کہ خدا ان کو ضرور جولیت پہ جیت دلا سکیں گا اور دلائیں گا۔ سول اور ان کے سپاہیاں خداور جولیت کو دیکھے مگر داؤد کی نظر خدا پہ تھی۔ سول اور ان کے سپاہیوں کے پاس ایک قسم کا مذہب تھا، اور کیونکہ ان کے پاس ایک قسم کا مذہب تھا تو ان لوگ خدا کے ساتھ صحیح رشتہ نہیں بنا سکے۔ اگر آپ ایک مذہب میں چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو کہ آپ اگر مذہب میں چلیں گے تو آپ کا رشتہ ذاتی طور سے خدا کے ساتھ نہیں رہے گا۔ آپ کا دل و دماغ، آپ کی آنکھ صرف مذہب میں رہیں گی۔ سول اور ان کے سپاہیاں یہ ضرور جانتے تھے کہ خدا یہ کائنات میں موجود ہے، ان لوگ یہ جانتے تھے، اور ان لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ خدا ایک ہے، اور ان لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ خدا جو ہے طاقتور ہے اور زوراور بھی ہے۔ مگر یہ جانکاری ان لوگوں کو جولیت سے بچا نہیں سکی۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد کا رشتہ خدا کے ساتھ صحیح رشتہ تھا۔ داؤد جو ہیں خدا کو جانتے تھے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ داؤد جو ہیں خدا کے وعدوں کو جانتے تھے، اور کیونکہ انہوں خدا کے وعدوں کو جانتے تھے تو ان کو جولیت کا ڈر نہیں تھا۔ اب ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے، شاید آپ لوگ تیار رہیں گے یہ سوال کے لیے، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ داؤد کے ویسے ہیں یا پھر سول اور ان کے سپاہیوں کے ویسے ہیں؟ کیا آپ خدا کو ذاتی طور سے جانتے ہیں کیا، یا پھر نہیں جانتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں خدا کا کلام بھرا ہوا ہے کیا کہ آپ خوشیوں سے بھر گئے ہیں اسی کلام سے؟ کیا خدا کا کلام آپ کو خوشیوں سے بھر دیا ہے کیا؟ یا پھر آپ اپنے زندگی میں مذہبی باتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا رشتہ زندہ اور سچے خدا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہے، یا پھر آپ کے پاس سوکھا ہوا مذہب ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ داؤد کا رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ کیسے تھا۔ ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 1 اور 4 اور 6۔ یہ 3 آیتیں ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ داؤد کا رشتہ خدا کے ساتھ کیسے تھا۔ سن رہے نا آپ لوگ؟ لکھا ہوا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ تو آپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ بندھا ہوا ہے کیا؟ کیا آپ خدا کو اپنا چرواہا کے حیثیت سے جانتے ہیں کیا؟ کیا آپ اس بات سے پکا ہیں کیا کہ آپ جب یہ دنیا میں یعنی کہ یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو آپ خدا کے ساتھ اپنی روحانی زندگی ہمیشہ کے لیے گزاریں گے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد کو وہ بھروسہ تھا کیونکہ انہوں خدا کے قیمتی وعدوں کو جانتے تھے۔ انہوں صرف خدا کے قیمتی وعدوں کو صرف جانتے نہیں تھے بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ خدا کے وعدوں کو اپنے دل میں اتار لیے تھے۔ داؤد کے پاس ایک پکا ایمان تھا۔ انسان کے بے بھروسے لفظوں پہ ان کا ایمان
نہیں تھا، بلکہ ان کا ایمان خدا کے کلام پہ تھا، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ خدا جو کلام کرتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اور ان کو یہ بات کا بھی پتا تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہوں خدا کے بارے میں ایک بہترین بات لکھتے ہیں۔ اگر ہم زبور باب 27 اور اس کی آیت 1، 3، 4، 7 اور 8 پڑھیں گے تو انہوں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پوچھتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ خواہ میرے خلاف لشکر خیمزن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تب میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ اس کے بعد اگر ہم زبور 18 اور اس کی آیت 1، 2، 29 اور 30 پڑھیں گے تو انہوں لکھتے ہیں، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سنگ، میرا اونچا برج۔ کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ خدا جانتا تھا کہ داؤد کیسے قسم کے انسان ہیں۔ خدا جانتا تھا کہ داؤد کا دل کتنا صاف ہے۔ خدا جانتا تھا کہ داؤد اپنے غلطی کا احساس کر کے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ خدا داؤد کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے داؤد کو سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی رہبری کرنے کے لیے اور ان کو ہر لحاظ سے برکت دینے کے لیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد خدا سے بے انتہا محبت رکھتے تھے اور انہوں خدا کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا دل خدا میں اتنا تھا کہ انہوں ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اور خدا کے شان میں گاتے تھے اور زبور لکھتے تھے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا کا کلام سننے کے لیے ہم آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر خدا چاہا تو ہم داؤد کے زندگی کو آگے لے کے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں اسرائیل پہ کیسی حکومت کرے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔
نہ پتا ہوتا، تم نہیں آتے تو کیا ہوتا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے dakni@radio882.com۔ آشا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، آشا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اندھیارا یہ جہاں ہوتا، موت میری پل پل ہوتی، جیون کا نہ پتا ہوتا، تم نہیں آتے تو کیا ہوتا۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990، اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے، آمین۔